الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بھولنے کی بیماری، جس کو ڈیمنشیا بھی کہتے ہیں۔ یہ بیماری کب ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، بھولنے کا مسئلہ ہوتا ہے، تو دماغ کو تیز کرنے کی، مثلاً بادام کھانے کی ان کو کہا جاتا ہے، اس کے فضائل بتائے جاتے ہیں، یا پھر خمیرہ جات ان کو دیے جاتے ہیں، لیکن اصل کاز نہیں دیکھا جاتا، اصل سبب کو نہیں دیکھا جاتا کہ اگر بھولنے کی بیماری ہے، اس کا تعلق چونکہ واقعتاً دماغ سے ہے، لیکن دماغ میں مسئلہ کیا ہے؟ آیا دماغ کے اندر کمزوری واقع ہو چکی ہے یا پھر دماغ کے اوپر سوزش ہو چکی ہے؟ دماغ کے اندر کمزوری واقع ہے یا دماغ کے اوپر بلڈ کی سرکولیشن زیادہ ہو کر وہاں پر پریشر بن رہا ہے، اعصاب پہ سوزش ہو رہی ہے؟ اب یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ مختلف ہیں۔ اگر کمزوری ہے تو اس کو واقعتاً اس طرح کے خمیرہ جات بادام کھلا کے اس کو تیز کر دینا چاہیے، لیکن اصل جو مسئلہ ہوتا ہے وہ دماغ کی کمزوری سے نہیں ہوتا، بلکہ دماغ پر سوزش سے ہوتا، جس کو اکثر لوگ جو ہے وہ اعصابی کمزوری کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ اعصابی کمزوری نہیں ہوتی، یہ اعصاب پہ سوزش ہوتی ہے۔ اب جو بھولنے کی بیماری ہے، یہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ دماغ کے سکڑنے سے ہوتی ہے۔ اس میں دماغ سکڑ جاتا ہے، اور سائنس کہتی ہے کہ چیزیں تب سکڑتی ہیں جب خشکی اور سردی اس کی کثرت ہو جائے، اس سے چیزیں سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اور گرمی سے چیزیں کھلتی ہیں، پھولتی ہیں، پھیلتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں، تنگی دور ہوتی ہے۔ تو اگر گرمی ہے جسم کے اندر، پھر تو واقعتاً ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اعصابی کمزوری ہو چکی ہے، اعصاب کمزور ہو چکے ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اب دماغ سکڑ چکا ہے، قانون مفرد اعضاء بھی یہی کہتا ہے کہ جب بھی جس بھی عضو کے اندر تحریک جب شدت سے پیدا کرتی ہے، جب وہ تحریک غیر طبیعی بنتی ہے، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ عضو جو ہے وہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی دماغ کے اندر تحریک ہوگی تو دماغ جو ہے وہ سکڑنا شروع ہوگا۔ دل کے اندر تحریک اگر شدت سے آئے گی، وہاں پر جب غیر طبیعی بن جائے گی تو دل بھی سکڑنا شروع ہو جائے گا۔ اگر جگر کے اندر تحریک پیدا ہوگی اور شدت میں آئے گی، غیر طبیعی بنے گی، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ جگر جو ہے وہ سکڑنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ بھولنے کی جو بیماری ہے، یہ دراصل دماغ کے سکڑنے کی ہے۔
اور یہ تحریک جو ہے تب پیدا ہوتی ہے جب دماغ کے اندر تحریک ہوتی ہے، اور زیادہ تر یہ اعصابی عضلاتی تحریک ہوتی ہے۔ یہاں پر آ کے جب سردی اور خشکی بڑھتی ہے، جب حرارت کی جسم میں کمی ہوتی ہے، جب دماغ کے اوپر بلڈ کی سرکولیشن زیادہ ہو کر وہاں پر سوزش بن جاتی ہے، اعصاب پہ سوزش بن جاتی ہے، دماغ پہ پریشر جب زیادہ بن جاتا ہے، تو وہاں پر یہ بیماری پیدا ہوتی ہے اور انسان جو ہے وہ ہر بات بھولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ بیماری کس ایج میں ہوتی ہے، کب ہوتی ہے؟ تو ٹاپک کچھ آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو ناظرین، یہ جو بیماری ہے یہ زیادہ تر جب انسان کے اوپر بڑھاپا آتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ حرارت کی کمی ہو جاتی ہے، حرارت غریزہ اس کی ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، اور جسم کے اندر جو دماغ کا کام ہوتا ہے جسم کو کولنگ کرنا، ایک ایسی کا کام ہوتا ہے دماغ کا، تو وہ زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے، بلڈ کی سرکولیشن دماغ کے اوپر زیادہ ہو جاتی ہے، اعصاب پہ سوزش ہو جاتی ہے، دماغ سکڑ کے چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو انسان بھولنا شروع کر دیتا ہے، اس کو ایڈریس یاد نہیں رہتی، اس کو اپنی سگنیچر یاد نہیں رہتی، اس کو اپنے واقعات وہ بھولنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو اپنے بچوں کے نام بھی بھولنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنی سگنیچر وہ انسان بھول جاتا ہے، کسی بھی کام کے لیے جا رہا ہو راستے میں وہ کام بھول جاتا ہے، کچھ اس کو یاد نہیں ہو پاتا، تو یہ ہوتا ہے ڈیمینشیا، بھولنے کی بیماری، جس کو طب کی زبان کے اندر نسیان کا مرض کہتے ہیں، اور یہ اعصابی عضلاتی تحریک کا ہوتا ہے مرض۔ یہاں جو کیا ہوتا ہے کہ اعصاب پہ سوزش ہوتی ہے اور جگر کے اندر تحلیل ہو رہی ہوتی ہے، تو ہم نے اس کا علاج جو ہے وہ درست طریقے سے کیا ہے کہ جسم کے اندر حرارت غریزہ پیدا کرنی ہے، جسم کے اندر جو ہے وہ امیون سسٹم کو وہ ہم نے بوسٹ کرنا ہے، اور ہم نے جگر کو تیز کرنا ہے، تو ہم آسانی سے اس مرض سے مریض کی جان چھڑا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے غذا کے اندر تمام تر وہ چیزیں جو ٹھنڈا مزاج رکھتی ہیں وہ آپ نے بالکل بند کرنی ہے، جیسے دودھ ہے، دلیا ہے، کسٹرڈ ہے، سیویاں ہے، پیٹھا ہے، کدو ہے، مٹھائیاں ہیں، کھیرا ہے، اس طرح کی تمام تر غذائیں وہ بالکل بند کرنی ہے، اور ساتھ میں جو غذائیں آپ نے دینی ہے اس میں آپ نے انڈوں کا استعمال، فرائی انڈوں کا استعمال وہ زیادہ کرنا ہے، ڈرائی فروٹ کا استعمال زیادہ کرنا ہے، دیسی گھی کا استعمال کرنا ہے، اس کے بعد کھجور ہے، شہد ہے، دیسی مرغی ہے، آم ہے، انار ہے، انگور ہے، بکرے کی کلیجی ہے، کالے چنے شوربے والے ہیں، اس طرح کی تمام تر غذائیں جو ہے وہ آپ نے مریض کو دینا شروع کرنی ہے۔ کاوا جو ہے اس میں اجوائن، پودینہ کا دینا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ میں نسخے جو بتا رہا ہوں یہ آپ نے نسخے بنا کے آپ نے مریض کو دینا ہے، انشاءاللہ اس مرض سے وہ مریض آسانی سے نجات پالے گا۔ اس کے اندر 3 نسخے میں آپ کو بتا رہا ہوں ملین کا، اس میں اجوائن، رائی اور باپچی، یہ تینوں 1-1 تولہ لینا ہے، اور گندک آملہ صاحب اس میں آپ نے 3 تولہ شامل کرنا ہے۔ اچھی طرح سے ان کا صفو بنا لیں، 1000 mg کا کیپسول بھر کے صبح، دوپہر، شام تازہ پانی کے ساتھ آپ نے 1-1 کیپسول دینا ہے، کھانا کھانے کے تقریباً 20 منٹ کے بعد۔
دوسرا نسخہ آپ نے اس میں حب سلاطین کا دینا ہے، اس میں مغز جمال گٹا، یاد رکھیے کہ جمال گٹے کا مغز اس میں ڈالنا ہے، چھلکا اس میں شامل نہیں کرنا۔ اور اس مغز بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ دودھ کے اندر جو ہے وہ جمال گٹے کو ڈالیں، اس کو ابالیں، وہ چھلکا اس کا نرم ہو جائے گا، چھلکا اس کو اتار دیں، اس کے بعد خالی مغز کو جو ہے وہ خشک کر کے اس کا صفو بنا لیں۔ تو 10 گرام جو ہے مغز جمال گٹا اس میں شامل کریں۔ شنگرف رومی، اس کو آپ نے مدبر کرنا ہے، یہ آپ نے 20 گرام ڈالنا ہے۔ اس کے بعد کچلا مدبر، یہ بھی مدبر کرنا ہے، ایسے کچا نہیں ڈالنا، آپ یاد رکھیے گا نقصان ہوگا، تو یہ آپ نے 40 گرام ڈالنا ہے۔ اس کے بعد رائی ہے، سرخ والی ڈالنی ہے، یہ 80 گرام ڈالنی ہے۔ تو اس کا آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دانہ مونگ کے برابر یا 250 mg کے کیپسول آپ نے بھر کے مریض کو دینے ہیں۔ ایک کیپسول صبح کو دیں، ایک کیپسول دوپہر کو دیں، ایک کیپسول رات کو دیں، تازہ پانی کے ساتھ۔ تیسرا نسخہ جو ہے وہ مقوی جوارش کا ہے، یہ معجون بنانا ہے۔ اس میں زنجبیل ہے 25 گرام، پودینہ خشک ہے 25 گرام، اجوائن دیسی ہے 25 گرام، فلفل سیاہ ہے 25 گرام، مستگی رومی ہے 25 گرام، اکرکرا اصلی 1 نمبر وہ آپ نے 25 گرام شامل کرنا ہے، زیرہ سیاہ آپ نے 25 گرام شامل کرنا ہے، اور زعفران خالص 1 نمبر وہ آپ نے 10 گرام شامل کرنا ہے۔ تو اس کا آپ نے اچھی طرح سے صفو بنا لینا ہے، اور چینی کا قوام بنا کے، چینی کا شیرہ بنا کے اس میں آپ نے یہ صفو تھوڑا تھوڑا شامل کرتے جانا ہے، تو یہ ایک معجون بن جائے گا۔ آدھی چمچ صبح، آدھی چمچ دوپہر، آدھی چمچ رات کو تازہ پانی کے ساتھ آپ نے استعمال کروانا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مریض کی اس مرض سے جلدی جان بھی چھوٹ جائے گی، اور اس طرح کے مریض کے جتنے بھی دوسرے مسائل ہوں گے وہ بھی ان نسخوں سے اس کے حل ہو جائیں گے، اور مریض جو ہے وہ بالکل صحت مند ہو جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔